جانتے ہو وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے صلے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد و حساب انعامات کی بارش کرنے والا ہے۔ اور وہ کون سی ایسی حیرت انگیز نشانیاں اور اشارے جو تمہیں اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی خاص رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کی تاروں کو چھیڑ کر ہی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملک ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت کے حصار میں لے لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر و اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو۔ اور یاد رکھو، آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اس کے مطیع و فرمان ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل اور توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین میں غلبے کا وعدہ بھی انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت انہی سے قائم کر لی ہے، اور تمہارا رب جس طریقے سے خدائی کر رہا ہے، اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ جانتے ہو، تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو، اور اگر آج کوئی توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب اور تکالیف کی موسلادھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے، تو جان لو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور اگر تم صبر کرو تو وہ بخشنے والا مہربان رب ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی، تو صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے، جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج کل تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، اور تم ان تکلیفوں کے باوجود صبر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو اور اپنی ہمت کو پست ہونے نہیں دے رہے، تو جان رکھو تمہارا یہ رویہ اللہ تعالیٰ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو یہ اشارہ کرتی ہے
کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے بہا خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہو صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بتائی ہوئی فطرت کے مطابق ہونے لگیں، تو سمجھ لو تمہارا صبر عن قریب بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا فرمایا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، اور یاد رکھو وہ مہربان رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو حیرت انگیز صلے کی عطائیں تمہارا مقدر کر دے، تو جان لو جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا تک لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاؤ، تو جان لو تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں اللہ کی نگاہ میں زیر نہیں زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو رکھ کر صبر کرتے ہو تو پھر وہ مہربان رب اس طرح سے عطا کرتا ہے کہ غم بھی خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرب خداوندی کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے رویوں پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلے اور حیرت انگیز عطائیں موجود ہیں۔